بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا موضوع آیت نمبر 188 سورہ بقرہ، اس میں شریعت اسلامیہ کا ایک اہم قانون بیان ہوا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم ناجائز طریقے سے کھا سکو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قانون شریعت میں سے ایک اہم اور خاص قانون ہمیں عطا کیا کہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو نہیں کھانا، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جوا کا طریقہ ہو، دھوکہ کا طریقہ ہو، دغا بازی کا طریقہ ہو، زبردستی چھیننے کا طریقہ ہو، یا کسی کا حق ہو اور آپ اس کا حق مانے نہ، کسی کے حق کا انکار کرنا، یہ ساری باتیں اس آیت کے تحت شامل ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم مال نہ کھاؤ آپس میں غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اور نہ ہی حکام تک، حاکموں تک، صاحب اختیار لوگوں تک یہ جھگڑا، یہ معاملہ، اس مال کو بطور رشوت لے کر جاؤ، کیونکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے جھگڑا بنانے کا اور عدالتوں میں جانے کا اور رشوت دینے کا، تاکہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ آپ وہ مال، اس مال میں سے، لوگوں کے مال میں سے ایک جائز طریقہ بنا کر کسی انسان کو مجبور کر کے اور اس کو جھوٹی گواہیوں کے تحت لا کر اور عدالتوں میں لے جا کر یا اسے تھانے کچہریوں کے چکر لگوا کر اس کا مال ہڑپ کرنا۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے اس آیت میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ یہ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے بھی ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں، اس کا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ایک مفہوم اس آیت کا یہ بنتا ہے کہ صاحب اختیار لوگ جو ہیں، حاکم ہیں یا عدالتیں ہیں، ان تک رشوت کا استعمال نہ کیا جائے، ناجائز طریقے استعمال نہ کیے جائے۔ رشوت اور ناجائز طریقے استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے، آپ کو نفع ملے، وہ مال آپ کی طرف آ جائے، وہ زمین آپ کے حق میں آ جائے۔ تو یہ ناجائز فوائد لینے کے لیے مال کو حکام تک اور عدالتوں تک، کچہریوں تک، تھانوں تک، اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان تک نہ لے کر جاؤ۔ اگر ایسے کرو گے تو مقصود اس کا یہی ہوتا ہے، قرآن نے فرمایا کہ اس طریقے سے مقصد کیا ہے، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا سکو، تم ہڑپ کر سکو۔ تو اور اس کے آخر میں درمیان میں فرمایا بالاسم، گناہ کے طریقے سے، ناجائز طریقے سے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر آپ دونوں فریقوں کو غور سے دیکھیں، آپ بھی کسی کا حصہ رہے ہوں گے، تو آپ میں سے، آپ چاہے جس بھی فریق کا حصہ ہوں، آپ فریق اول ہوں یا فریق ثانی ہوں، آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ حق پہ ہے، میں غلط ہوں۔
یا دوسرے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ صحیح ہے، یہ حق پر ہے اور میں غلط ہوں، لیکن ہم ظاہری عزت اور ناموس کے لیے یا دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہوئے اس کا مال کھانے کے لیے اس کو ناجائز طریقے سے ہم عدالتوں کچہریوں میں لے کے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال ہمارے ہاتھ آ جائے۔ قرآن فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ یہ بات تمہیں اندر سے پتہ ہوتی ہے کہ یہ میرا حق نہیں، یہ کسی اور کا حق ہے۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی ہیں اور انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کسی کے پاس اپنے مال کی ملکیت کا کوئی ظاہری ثبوت نہیں ہے، ایک بندہ وہ مالک ہے، حقیقتاً مالک ہے، لیکن ظاہری اس کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہی مالک ہے، حقیقت میں تو وہ مالک ہے لیکن بطور ثبوت وہ کوئی چیز نہیں لا سکتا، یا کمزور ہے، یا اس کے پاس اپنے مال کی ملکیت کے ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے اللہ نے مسلمانوں کے لیے یہ بات بیان کر دی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس اپنے مال کا ملکیت کا ثبوت نہیں لیکن مالک وہی ہے اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ حق اسی کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسے مال کی طرف توجہ نہ کرنا، آپس میں دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں ہوتا کیا ہے کہ عدالت میں کیس لگا دیا جاتا ہے، جھوٹے گواہ بنائے جاتے ہیں اور جھوٹی FIR کٹوائی جاتی ہے اور اس پہ غلط نام لکھوائے جاتے ہیں، اور مقصود کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہم تھوڑا سا دبائیں گے، وہ دوسرا بندہ جو اصل مالک ہے ہو سکتا ہے وہ کمزور فیملی کا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ مالی طور پر کمزور ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس علم ہی نہ ہو، اس کے پاس ثبوت نہ ہو، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ جھوٹے گواہوں کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ اور عدالتوں کے اندر اس کو مجبور کر کے لانے کے ساتھ تم دوسروں کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں ابھی تک یہ سلسلہ ہے اور یہ ازل سے چلا آ رہا ہے کہ ایک انسان ہے وہ دوسرے کے مال کو اپنے پاس لانے کے لیے عدالت میں لے جاتا ہے، جھوٹے گواہ بنا دیتا ہے، ظاہری جھوٹ موٹ کے ثبوت بھی بنا لیتا ہے اور عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کو قرآن نے بڑا واضح بیان کیا، اور آپ دیکھیں کہ اسلام وہ ایک کامل دین بن کر آیا ہے، قیامت تک کے لیے دین بن کر آیا ہے، اس میں ہماری زندگی گزارنے کا ہر طریقہ موجود ہے۔ اللہ نے ہر معاملے کو قرآن کے اندر لکھا اور اس مسئلے کو حل کیا اور اس کو بیان کیا۔ علامہ قرطبی نے اس آیت کے تحت ایک بات لکھی، وہ کہتے ہیں فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضی، انہوں نے رول دیا، انہوں نے اس آیت سے ایک شریعت اسلامیہ کا قانون نکالا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مال حرام ہے، یعنی میرا حق نہیں، میں اس کا مالک نہیں، میں اس کا اختیار نہیں رکھتا، وہ میرے لیے نہیں ہے، جو بھی حرام ہے فالحرام لا يصير حلالا، وہ حلال نہیں بن جاتا بقضاء القاضی، کسی قاضی کے کسی عدالت کے فیصلے سے۔ اگر عدالت میرے حق میں فیصلہ دے بھی دے کہ جناب اس کا مالک یہ ہے، حقیقتاً اگر وہ میرا نہیں تو قاضی کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ بھی وہ میرے لیے مال حلال نہیں شمار ہوگا، بظاہر مجھے مالک بنا دیا جائے گا، میرے اختیار میں وہ زمین، وہ جائیداد، وہ مکان، وہ دکان، وہ چیز مجھے مل جائے گی، لیکن حقیقتاً عند اللہ کے ہاں میں اس چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے ہمیں جو اصول دیا کہ لوگوں تم دوسروں کا مال غلط طریقے سے
नाजायज तरीके से झूठे मुकदमे बनाकर झूठी गवाहियां कायम करके उनको अपने हक में हलाल न बना लो, इसलिए कि वो माल तुम्हारा नहीं और उसको तुम अपने लिए हलाल करार भी नहीं दे जा सकते। अगर अदालत के जरिए तुम फैसला भी ले लो और अदालत तुम्हारे हक में वो फैसला सुना भी दे, आप माशरे में देख रहे हैं कि बेशुमार मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं और अदालतें इंसान ही होती हैं, उनको गैब का इल्म तो नहीं होता। ज़ाहिरी दलाइल की बिना पर और ज़ाहिरी गवाहियों के ऊपर जो बज़ाहिर सबूत FIR जो ज़रूरी बातें होती हैं उनको देख कर ही अदालत ने फैसला करना होता है। तो ये फैसला अगर ना हक हुआ तो हमें ये वाज़े किया गया कि अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, तुम खुदा को अपना रब मानते हो और दीन इस्लाम के मानने वाले हो, तो याद रखना अगर अदालत ने वो फैसला तुम्हें सुना दिया, तुम्हारे हक में भी कर दिया है, लेकिन फिर भी इस तरह तुम उसके मालिक नहीं बन सकते। मालिक वही है जो अल्लाह के यहाँ इंद अल्लाह जो असल मालिक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, आप अंदर थे। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके यहाँ थे। तो समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलबत खिसामिन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर के बाहर लड़ने वालों की मिक्स आवाज़ें सुनी। एक शोर मचा हुआ था, इधर से एक बंदा बात कर रहा है, उधर से कर रहा है, तो इसे एक जलबा कहते हैं। जलबा का मतलब होता है बहुत सारी अल इख्तिलातुल अस्वात, यानी बहुत सारी आवाज़ें मिक्स हो रही थी। एक बंदा कह रहा था ये मेरा है, दूसरा कह रहा था ये मेरी मिल्कियत है। इन दबाब ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे के ऊपर, यानी हुजूर के पास वो आए। खरज अलैहिम, आप अलैहिस्सलाम बाहर निकल आए। फ़क़ाल, आपने कहा बात सुनो। एक भी कह रहा था ये मेरा है, मैं मालिक हूँ, ये मेरी चीज़ है, दूसरा भी यही कह रहा था। आप देखते हैं ऐसे ही होता है, झगड़ा होता है इसीलिए कि एक बंदा कहता है मैं मालिक हूँ, दूसरा कहता है मैं मालिक हूँ, एक कहता है इसका मेरे पास सबूत है, दूसरा कहता है मेरे पास सबूत है। तो ये ऐसा माहौल था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इस पे हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। उनमें से एक बात जो मैं पहले करना चाहता हूँ, शाह साहब बैठे हैं, वो ये है कि हर बंदा आपको कहेगा कि हम सच्चे हैं जी, मेरा मौक़िफ़ सच्चा है, मैं सच्चा हूँ, मैं मालिक हूँ। तो ये आप जो फैसला करने वाला है, ये उसका फरीज़ा है कि वो देखे और हक को पहचाने, गौर करे और अल्लाह के सामने वो हाजिर हो, इसलिए कि असल काजी खुदा है, फैसला करने वाला अल्लाह है। और ज़मीन पर अगर कोई भी शख्स किसी झगड़े का फैसला करता है, वो चाहे जिरगे की शक्ल में यहाँ हम बैठ के जैसे करते हैं, या थाने में करते हैं, या अदालत में करते हैं, या किसी भी सूरत का अगर कोई मुनसिफ हो, तो उसको ये जानना चाहिए कि वो फरीज़ा अदा कर रहा है जो खुदा का है, वो काम कर रहा है जो अल्लाह का है। अल्लाह ने अपना काम उसके सुपुर्द किया हुआ है। अब उसके सामने चाहे उसकी औलाद हो, चाहे उसके बेटे हों, चाहे उसके वालिदैन हों, भाई हों, या कोई भी शख्स हो, उसको एक ही सोच रखनी है कि मैंने वो फैसला करना है जो इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ हक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनके सामने आए, आपने कहा इन्नमा अना बशरुन, लोगो ये जो तुम झगड़ा कर रहे हो, मैं इंसान हूँ, मैं बज़ाहिर इंसान हूँ। व इन्नहु यातीनी अल खसम, मेरे सामने झगड़ा करने वाले लोग आ जाते हैं, झगड़ा लेकर आ जाते हैं। फलअल्ल बादन अन यकूना अबलगा मिन बाज़िन, मुमकिन है झगड़ा करने वाले झगड़ा लेकर आए और जो गलत है वो अपने चर्ब जुबानी के जरिए, अपने दलाइल के साथ, अपनी झूठी गवाहियों के साथ वो मेरे सामने अपना मौक़िफ़ साबित कर दे। अक़ज़ी लहू बिज़ालिका, और मैं फिर उन गवाहियों की बुना पर और उसकी चर्ब जुबानी, उसकी बलागत फसाहत की वजह से और उसके ज़्यादा बोलने और दलाइल के साथ बात करने से मुझे उसके हक में फ़ैसला करना पड़े। इसलिए कि जो मालिक है वो अपनी मिल्कियत का सबूत न जब दे सकेगा, जब मालिक अपनी मिल्कियत को साबित नहीं कर सकेगा,
دوسرا جو فراڈی ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے، وہ اپنے موقف کو چرب زبانی کے ذریعے، جھوٹی گواہیوں کے ذریعے، اس طرح مختلف طریقوں سے وہ ثابت کر دے، سرکار علیہ السلام فرمایا اقضی لہو بذالک، تم مجھے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا، وَأَحْسَبُ، میں یہ سمجھ بیٹھوں گا کہ یہ سچا ہے، انہو صادقٌ، وہ سچا ہے، میں اسے سچا مان لوں گا، اس لیے کہ اس نے دلائل دیے ہوں گے، اس نے ثبوت دیے ہوں گے، چاہے وہ جھوٹا ہو۔ فرمایا فمن قضیت لہ بحق مسلم، بس جس کے لیے میں ایسا فیصلہ کر دوں کہ اس کا حق نہ ہو، کسی دوسرے مسلمان کا حق میں اس کے حق میں کہہ دوں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، دیکھ لو، یاد رکھنا، اگر فیصلہ میں نے اس کے حق میں بھی کر دیا ہے، اس کو تو پتا ہے یہ میرا حق نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ میں اس کا مالک نہیں، تو فرمایا اگر میرا فیصلہ بھی اس کے حق میں ہو جائے، اور یاد رکھنا وہ جو بھی چیز ہے، چاہے وہ زمین ہے، مکان ہے، گھر ہے، یا مال کی کوئی بھی شکل ہے، فرمایا یاد رکھنا فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگی، چاہے بظاہر اس نے دلائل اور گواہیاں اور چرب زبانی اور اس طریقے سے فیصلہ اپنے حق میں لے بھی لیا اور عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، فرمایا یاد رکھنا وہ مال اس کے لیے آگ کا ٹکڑا بن کر اس کے پاس جائے گا، فَلْيَأْخُذْهَا، چاہے وہ اسے لے لے، اَوْ لِيَدَعْهَا، یا اسے چاہے چھوڑ دے۔ آقا علیہ السلام نے بڑا واضح کیا، اس لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فیصلے کروا رہے ہیں اور سپریم کورٹ تک جا رہی ہیں باتیں، اور جو حقدار ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، 5 نسلوں سے وہ بیچارے محروم ہیں، لیکن جو ظالم ہیں، جو قابض ہیں، جو اس طرح کے حرام کھانے کے عادی ہیں، انہوں نے اپنی نسلیں پال لی ہیں، اور وہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے کہ انہوں نے خدا کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر اسی طرح اسی بات کو فرمایا، انما انا بشر، لوگو میں نے فیصلہ بطور بشر کرنا ہے، جو ظاہری حالات ہوں گے، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، ممکن ہے تم میں سے کوئی شخص اپنی دلائل میں زیادہ بلیغ ہو، زیادہ وضاحت کرنے والا ہو، زیادہ چرب زبان ہو، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، میں فیصلہ وہی کروں گا جو میں سنوں گا، جو میرے سامنے دلائل ہوں گے۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، اگر میں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ دے دوں، مال دوسرے کا ہے اور فیصلہ اس کے حق میں آ جائے، فَلَا يَأْخُذْهُ، وہ اس کو کبھی نہ لے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، یہ اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا بنے گا۔ حاضرین گرامی، اس واقعے کو، اس بات کو، اس قانون شریعت کو، اور صرف ایک اس قانون شریعت کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پورا معاشرہ، ہمارا ملک، ہمارا علاقہ، ہم سب لوگ، کیا ہم امن میں نہیں چلے جائیں گے؟ کہ اگر ہم صرف اسی بات کو، شریعت کی بات کو، اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو، آقا علیہ السلام کی بات کو اگر ہم یہ سمجھ لیں، مان لیں، قبول کر لیں کہ ہم حضور کی بات کو، قرآن کی بات کو مانیں گے اور ہم صرف اپنا حق لیں گے، دوسروں کا حق نہیں لیں گے، اگر ایک بات پہ اگر ہم آ جائیں اور ہمارا عمل اس طرح ہو جائے تو کیا ہمارا معاشرہ وہ ایک اسلامی اور معیاری اور ایک جنت نظیر معاشرہ نہیں بن جائے گا؟ لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، ہم جناب بظاہر مسلمانی کی شکل و شباہت بھی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن ہم حرام کو بھی لے رہے ہیں، ناجائز بھی لے رہے ہیں، اس کا حق بھی لوٹ رہے ہیں، اس کا بھی لے رہے ہیں، اور ناجائز جو شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مال ملنا چاہیے، بس مال آنا چاہیے، اور کوئی نہیں سوچتے کہ یہ مال نہیں، یہ حضور کے فرمان کے مطابق آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو تم نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر 2 الفاظ بڑے اہم ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگو تم ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناجائز، ناحق نہ کھایا کرو۔
اور ساتھ اللہ رب العزت نے جو لفظ ارشاد فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک لے کے جایا کرو۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے تدلو، تدلو جو ہے یہ دلون سے ہے۔ دلون کہتے ہیں لوٹے کو، جو ہم جس کے ساتھ رسی باندھ کر ہم کنویں میں جو ڈالتے ہیں، دلو سے کہتے ہیں۔ یہ ادلا سے بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رسی جو ہم لوٹے سے باندھ کر کنویں میں ڈال کر اس سے پانی لیتے ہیں، یہ لفظ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ اس کا معنی کیا مطلب سمجھ آیا؟ فرمایا کہ جس طرح تم لوٹے کے ساتھ رسی باندھ کر پانی کنویں سے نکال کر نفع لیتے ہو، بھائی یہ طریقہ تم نے دوسرے کے مال کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہے کہ حاکموں کو ساتھ ڈالا جا رہا ہے، تھانہ کچہری عدالت ان کو ساتھ ملایا جا رہا ہے، دیکھیں جی میں مالک ہوں، یہ نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا تدلو، یہ جو رسی ڈالنے والا طریقہ ہے، یہ کنویں سے پانی نکالنے والا طریقہ، یہ دوسروں کے مال کے ساتھ نہ کرنا، یہ طریقے جھوٹے گواہیاں بنا کر یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اپنے حق تک محدود رہنا۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اور لفظ ارشاد فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ تم کام کیوں کرتے ہو؟ حکام تک معاملہ جھگڑا کیوں لے کے جاتے ہو؟ تاکہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، مال میرا ہو جائے، مالک میں بن جاؤں اور اس کو میں یوں ہی فارغ کر دوں۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا لِتَأْكُلُوا، تاکہ کھا لو، فَرِيقًا ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، وہ مال تمہارا نہیں دوسروں کا مال ہے۔ تو لفظ فریق یہاں استعمال ہوا۔ مفسرین نے، امام قرطبی بالخصوص وہ بیان کرتے ہیں کہ جو فریق کا لفظ ہے یہ گروہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ٹیم کا انگریزی کا لفظ معنی استعمال کریں، ٹیم، گروہ، ایک طبقہ، اس کا معنی بھی ہے، لیکن فریق کا معنی ایک حصہ بھی ہے، ایک جز بھی ہے۔ تو قرآن نے یہاں یہی الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا، مقصود اس کا یہ تھا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ تم ایک حصہ کھا لو، مال کا ایک جز لے لو، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے۔ تو حضرین گرامی، قرآن مجید نے اس آیت کا جو اختتام کیا وہ لفظ تھے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ یہ مال اسی کا ہے، میرا نہیں، یہ زمین اس کی ہے، میری نہیں، یہ حصہ اس کا ہے، میرا نہیں، لیکن پھر بھی تم پورا زور لگا رہے ہو، سفارشیں استعمال کر رہے ہو، رشوتیں دے رہے ہو، ظلم کے طریقے اختیار کر رہے ہو۔ ایسے کرنا سرکار کے فرمان کے مطابق ممکن ہے، فیصلہ تم اپنے حق میں لے لو، ممکن ہے وہ چیز تمہیں مل جائے، لیکن یاد رکھنا حضور نے فرمایا وہ مال بظاہر، وہ دکان، وہ مال، وہ زمین، وہ تمہیں نظر تو آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ ایک آگ کا ٹکڑا ہوگی جس کے تم عارضی طور پر مالک بنو گے، کبھی تمہیں اس سے نفع نہیں حاصل ہوگا، کبھی تم اس سے فائدہ نہیں لے سکو گے، بظاہر تم جیت جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو قلب و روح سے مان لیں۔ اگر ہم مان لیں گے اس میں ہمارا فائدہ ہوگا، ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر وقتی وہ مال ہم نے نہ لیا، اگر ہم نے کچھ عرصہ جو ہم نے عارضی زندگی گزارنی ہے، اگر ہم اس مال کے مالک نہ بھی بنے تو ہماری زندگی چلتی رہے گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو ضرور رزق ملے گا، آپ کی جو اولاد ہوئی ہے وہ بھی اسی نے پیدا کی ہے، ان کا رب بھی وہی ہے، وہ ان کو رزق دینے پر قادر ہے۔ غلط اور ناجائز طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا